وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کے تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں ہم تمامی حضرات مل کر۔ آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آبویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ماہ ربیع الآخر ہمارے اوپر سایہ فگن ہے، اور اس ماہ مبارک کو خصوصی نسبت سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہے، اور اس ماہ مبارک کو عوام اہل سنت 11ویں والا مہینہ اس نام سے پکارتے ہیں، اور اس نام کو ماہ مبارک سے جو منسوب ہے وہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار غوث الثقلین کو 11ویں والا پیر کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے اس ماہ مبارک کو بھی 11ویں والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے آج جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں گوشے گزار کرنی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم،
اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم۔ گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، گھرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم۔ تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی دکھ سنو اپنے آفت زدوں کا، تم ہی درد کی دو دوا غوث اعظم۔ جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، جو دکھ بھر رہا ہوں، جو غم سہ رہا ہوں، کہوں کس سے تیرے سوا غوث اعظم۔ زمانے کے دکھ درد کی رنج و غم کی، زمانے کی دکھ درد کی رنج و غم کی، تیرے ہاتھ میں ہے دوا غوث اعظم۔ اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیرو، اگر سلطنت کی ہوس ہو فقیرو، کہو شیئا للہ یا غوث اعظم۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو، اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ میری مشکل کو آسان کیجئے، میری مشکلوں کو بھی آسان کیجئے، کہ ہیں آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ، مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہمارا اپنا ایک مقام اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اولیاء کرام کی نسبت سے وابستگی عطا فرمائی۔ بن مانگے اللہ رب العزت نے ہمیں اولیاء کرام کے در کا غلام بنایا، اور ولیوں میں بھی ولی جو سرداران اولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، سرکار غوث العظم دستگیر ہیں، آپ کے در کا غلام بنایا اور ہمیں قادری نسبت عطا فرمائی۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اہل سنت والجماعت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ صرف کرامات کے دھنی ہی نہیں ہیں، ہم نے ایک اپنا خیال بنا لیا کہ جتنے کرامات ہوں گے ولی اتنے بڑے مقام پر فائز ہوگا۔ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر آدمی ہواؤں میں اڑے تو اسے اپنے ذہن و دماغ میں ولایت کا ایک بہت بڑا مقام عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اگر یہی معیار اگر ولیوں کا رہا کہ ہواؤں میں اڑنے والا ولایت کا دھنی ہوتا ہے، تو پھر جتنے بھی پرندے اڑتے ہیں وہ ولی ہوا کریں گے، اس لیے کہ وہ بھی ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ آپ نے معیار یہی قائم کیا ہے، آپ نے ذہن بنا لیا کہ جو ہواؤں میں اڑے وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جو پانیوں پر چلتا ہے آپ نے بھی یہی ذہن بنا لیا کہ جو پانی میں بھی چلے وہ بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو پھر جتنی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پانی پر اور پانی میں چلتی پھرتی ہے تو پھر وہ بھی ولایت والی ہوگی۔ ہم نے جو معیار قائم کیا ہے وہ معیار نہیں ہے۔ آپ کو یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ ولایت کا معیار کیا ہے، ولی کا معیار کیا ہے۔ یاد رکھیے، اصل ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، کیا فرمایا؟ اللہ کے اولیاء، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کوئی اور دوسرا معیار قائم نہیں کیا ہے ولایت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں،
ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا ہے۔ خوف اور غم اسے نہیں ہوگا جو اللہ کا ولی ہوگا۔ اب اللہ کا ولی کون؟ جو اللہ کا محبوب ہوگا، جو اللہ کا دوست ہوگا وہی۔ نہ آپ کو کرامات کا کوئی مسئلہ ہے کہ آپ یہ معیار قائم کریں کہ جو کرامت کا جتنا دھنی ہوگا اور جتنے لمبے بال رکھے گا یا جتنے رنگیلے کپڑے پہنے گا یا جتنے گلے میں من کے ڈالے گا، جتنے کم کپڑے پہنے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ نہیں، آپ کو قرآن کریم سے ولی کا معیار نکالنا ہے کہ ولی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ ولی کہا اسے جاتا ہے ولی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو نسبت اللہ کی ذات سے جتنی زیادہ ہوگی وہ اس مقام پر فائز ہوگا، ولایت کے اس مقام پر فائز ہوگا۔ ولی کا معنی دوست، ولی اللہ جو اللہ کے دوست ہیں۔ ہم نے پیر کا بھی یہی معیار رکھ لیا ہے، جس کے جتنے زیادہ مرید ہوں گے وہ اتنے بڑا درجے کا پیر ہوگا۔ یہ بھی معیار آپ کا صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے تو آپ کو اپنا ذہن بنانا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو خدا کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست وہ کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے پسندیدہ کام کو کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو آپ کا محب بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو آپ کا اپنا چہیتا بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنے سلاسل ہیں سب کو فیضان تو اسی در کا ملتا ہے، تو جس در سے فیضان ملتا ہے اس ذات کے تعلق سے آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی عمر شریف آپ مقام گیلان میں رہے۔ ایک قصبہ ہے وہاں کا، عراق کا ایک قصبہ ہے گیلان۔ ہم غوث الاعظم دستگیر یہ جیلانی جو کہتے ہیں نا، وہ اصل میں جیلانی نہیں ہے، وہ گیلانی ہے۔ عربی زبان میں گاف کا لفظ نہیں ہے، اسی لیے گاف کو کس سے بدل دیا گیا ہے؟ جیم سے بدل دیا گیا۔ جیسے بنگلور ہے، بنگلور کو عربی میں بنجلور کہا جاتا ہے، بنگلور نہیں کہا جاتا ہے۔ گاف کو قاعدہ یہ ہے کہ گاف کو جیم سے بدل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ قصبہ گیلان کے رہنے والے، آپ کا قصبے کو عربی میں جیلان رکھ دیا گیا، اسی وجہ سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے کہ آپ مقام جیلان کے رہنے والے، جیلان نہیں گیلان کے رہنے والے۔ اور آپ 13 برس تقریباً آپ اپنے والدہ محترمہ کے سرپرستی میں رہے، اپنے مقام پر آپ نے علم حاصل کیا۔ لیکن آپ جب 13 سال سے آگے بڑھے، 14 سال ہوئی آپ کو، آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے، بعض روایات میں 18 سال کا ذکر ہے اور اس میں کچھ روایات میں 14 سال کا ذکر ہے، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت طلب کی، اور آپ کے والد محترم بچپن میں ہی پردہ کر گئے تھے۔ آپ کی ماں کفالت کرتی تھی آپ کی۔ پھر آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لے کر آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد تشریف لے گئے۔ آپ کی والدہ نے بغداد بھیج دیا، آپ تشریف لائے تو بغداد میں یہ سیاسی معاملات بڑے چلتے تھے۔ جس طریقے سے استحکام نہیں ہوتا ہے نا، حکومت میں استحکام نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، افراتفری پڑی ہوئی ہے، آپسی اختلافات ہیں، تعصب ہے، اس طریقے سے بغداد شریف میں بھی سکون نہیں تھا، پبلک کو سکون نہیں، ہر وقت ایک غم رہتا تھا، ایک خوف رہتا تھا، کب کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے، یا افراتفری ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ جب حکومت مستحکم نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے آدمی کے اندر سکون نہیں ہوتا۔ ایسے بے سکونی کے عالم میں، ایسے افراتفری کے دور میں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لائے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا، آپ تشریف لے گئے، آپ وہاں علم حاصل کرتے گئے، علم حاصل کرتے 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 الحمدللہ آپ نے تقریباً 20 سال تک علم حاصل کیا۔ کتنے سال؟
کتنے سال حاصل کیا؟ 20 سال علم حاصل کیا. آپ مادر ذات ولی ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نے علم حاصل کیا 20 سال، اور اسی 20 سال میں آپ نے مجاہدات بھی کیے، ریاضات بھی کیے، آپ نے بہت سارے علوم حاصل کیے. پھر اس کے بعد آپ نے 35 سال پڑھایا. 20 سال پڑھا آپ نے، پھر اس کے بعد 35 سال آپ نے پڑھایا. اور آپ کا یہ جو سلسلہ تدریسی خدمت ہے، آپ کے استاد کا جو سلسلہ ہے، آپ نے جو پڑھایا، آپ کے آخری عمر تک آپ نے پڑھائی ہے. اور آپ کو بتایا گیا کہ 90 سے زیادہ آپ کی عمر شریف ہے. سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 90 سے زیادہ ہے. تقریباً بتایا کہ 90 سال تک آپ نے خدمت انجام دی ہے، تدریسی خدمت، یعنی آپ نے پڑھایا ہے. علم اتنا، اس کی علم کا جو ہے مسئلہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑا اہم تھا. جب تک علم نہیں ہوگا خدا شناسی نہیں ہو سکتی ہے، خدا شناسی ہو نہیں سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جاہل کو اپنا دوست نہیں بناتا. آپ کو معلوم ہے نا، یہ میں نے بتا دیا. اور آپ کو بہت سارے علماء اہل سنت نے بتایا ہوگا کہ ولی کسی کو دوست اگر رب نہ بناتا ہے تو کسی جاہل کو نہیں بناتا. اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اسے پہلے علم عطا کرتا ہے، پہلے اسے عالم بناتا ہے. جتنے اولیاء گزرے ہیں، جتنے اولیاء اللہ ہیں، سب عالم دین رہے، علم ظاہر اور علم باطن. الحمدللہ اس کے ماہر رہے وہ لوگ. علم ظاہر بھی علم رہا، علم باطن بھی ان کے اندر علم رہا. اور جتنے لوگوں کے آج بہت سارے مزارات بن چکے ہیں، جو صرف جھاڑو دیتے تھے، جو صرف چوکٹوں پہ بیٹھ کر کے جو ہے وہ مزاور لوگ بیٹھا کرتے تھے نا، آج ان کی بھی لوگوں نے جو ہے مزارات بنا دیے ہیں. جو عامل تھے، عملیات وغیرہ کرتے تھے، ان کی اولادوں نے ان کے باپ کا مزار بنا دیا اور اسے بھی پہلے ہی سے جو ہے ڈیکوریٹ کر دیا، ایک عمارت تعمیر کر دی. لوگوں نے اپنی ماں کی محبت میں آ کر مزارات بنا دیے. یاد رکھیں، آپ معیار اپنے پاس رکھیں. ایک معیار بولتے ہیں، آپ کو تولنے والی ایک چیز ہے، ناپنے والی ایک چیز ہے. آپ کسی ولی کو تولنا ہے تو اس کے لباس سے یا اس کی کرامات سے نہیں ہے، بس کہ اس کے علم اور حق شناسی کی بنیاد پر آپ کو تولنا ہے. بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے. اس سے مسئلہ نہیں چلتا ہے. ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت چاہیے. ولایت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کر دے، اپنی محبت عطا کر دے، اپنی دوستی عطا کر دے. دوستی اسے دے گا جو عالم ہوگا، علم ظاہر اور باطن کا جس کے اندر علم ہوگا، اسے رب پروردگار عالم اپنا دوست بنائے گا. جاہل کو کہاں سے بنائے گا؟ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ اس مقام پر دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں کہ 4-5 سال پڑھ لیا اور آپ کو یہ مقام و مرتبہ مل گیا. سرکار غوث الثقلین فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطبیت کے مقام پر فائز ہو گیا. یہ قطبیت کے مقام پر فائز ہونا، یہ علم ہی کے ذریعے سے شناخت ہوئی آپ کی کہ میں ایک مقام پر فائز ہو گیا ہوں. آپ نے اتنے سال تدریسی خدمات دی، 35 سال آپ کی آخری عمر تک آپ پڑھاتے رہے. کتنے علوم پڑھاتے رہے آپ کا اپنا خود مدرسہ. جس مدرسے میں آپ نے پڑھائی شروع کی، اسی مدرسے کے ناظم اعلیٰ نے آپ کے انتقال سے پہلے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدرسہ بھی سپرد کر دیا. یہ مدرسہ کس کے لیے، کس کو سپرد کر دیا؟ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آپ کو دے دیا. اور آپ کا یہ مدرسہ آپ نے تعبیر کرایا. اور اس وقت حکومت بھی جو ہے وہ انویسٹ کرتی تھی. اس وقت کی حکومت مدارس عربیہ کو فنڈ دیا کرتی تھی، اور بہت سارے مدارس میں حکومت کا پیسہ چلتا تھا، لیکن سرکار غوث الثقلین ایک پیسہ بھی حکومت سے نہیں لیا کرتے تھے.
اپنے چہیتوں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے مریدین سے، اپنے واصلین سے آپ وصول کرتے اور مدرسہ چلایا کرتے تھے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ علم جو ہے نا وہ علم نافع حاصل ہو۔ اگر حکومت کے ذریعے سے پیسہ ملا پھر حکومت کی بات ماننی پڑے گی، تو سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی حکومت کے ذریعے سے کوئی پیسہ نہیں لیا، آپ نے خود مدرسہ چلایا۔ تو سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں اپنے چاہنے والوں سے کہ اس مقام پر فائز ہونے کے لیے، ولایت کے لیے چند بیٹھک سے یا چند بار آپ کوئی ریاضت کر لیتے ہیں، ایک چھلا لگا لیتے ہیں، تو اس سے آپ کو ولایت کا مقام حاصل نہیں ہو جاتا۔ آپ کو اسرار قرآن کی تفسیر، حدیث کی فہم ہونی چاہیے۔ جب یہ تمام چیزیں آئیں گی تو اللہ رب العزت اپنا دوست بناتا ہے، اسے اپنی شناخت عطا کرتا ہے، اپنا سر عطا فرماتا ہے، اپنے راز عطا کرتا ہے، تب جا کر کے آدمی ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کے یہاں یہ معیار نہیں ہے۔ سرکار غوث الثقلین نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ علم کو پھیلانے کا، کرامتوں کے دھنی بنانے کا نہیں فرمایا۔ آپ نے سرکار غوث الثقلین نے جو پڑھایا، تلمیذ جو آپ کے شاگرد رہے، فرماتے ہیں کہ آپ کے تلامیذہ، جو آپ کے اسٹوڈنٹ، جو ہائر اسٹوڈنٹ ہیں، بڑے درجے پر جو فائز ہوئے اسٹوڈنٹ، سن کے رکھیں، یہ علم ایسے نہیں یہاں تک آ گیا ہے۔ جو قصیدہ غوثیہ پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں آ گیا ہمارے پاس میں۔ قرآن کی جو صحیح تفسیر ہے وہ ہمارے پاس ایسے نہیں آ گیا ہے۔ آپ نے پوری زندگی پڑھائی پہ لگائی ہے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس 1,00,000 اسٹوڈنٹ آپ کے رہے۔ 1,00,000 اسٹوڈنٹ، ایسے ویسے اسٹوڈنٹ نہیں، آپ کے ماہر تھے، علم ظاہر اور علم باطن میں ماہر تھے۔ آپ نے تیار فرمایا، آپ نے پوری دنیا میں پھیلایا، آپ کے شاگردوں کو پھیلایا۔ الحمدللہ آپ کے اس محنت کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں قادریت موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو مشن ہے آج تک چل رہا ہے وہ آپ ہی کی محنتوں کا ذریعہ ہے، آپ ہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ سرکار غوث الثقلین کے تعلق سے آپ بچپن بھی سنتے ہیں، آپ کی زبانی سنتے ہیں، آپ نے لوگوں کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سنتے ہیں، آپ نے توبہ کرایا آپ نے یہ بھی سنا۔ آپ صرف کرامات کو پیش کر کر کے اصل مقصد کو فوت کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سرکار غوث الثقلین نے جس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سرکار غوث الثقلین نے اتنا جو بڑا نظام چلایا، اور آپ کے دور میں آپ نے جو مدرسہ تعمیر کرایا، آپ نے جو علم کا کام کیا ہے، رہتی دنیا تک اتنا بڑا کوئی کام نہیں کر پائے، اتنا بڑا کام کوئی نہیں کر پائے گا۔ آپ کے مدرسے سے سالانہ جو پڑھ کر کے فاضل التحصیل ہوتے ہیں، جو ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں علم ظاہر اور علم باطن میں، تقریباً بتایا گیا کہ 5,000 طلبہ سالانہ آپ کے مدرسے سے جو ہے فارغ ہوا کرتے تھے، ماہر بن کر کے۔ یہ ایک دو علم کے نہیں، ہر طرح کا علم سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسٹوڈنٹس کو عطا کرتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 11ویں شریف کی جو نسبت ہے، صرف ہمارے یہاں صرف 11ویں کی نسبت سے ہمارے پاس دیگ ہے، ہمارے پاس نیاز رہ گیا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ محفلیں رہ گئی ہیں۔ اصل جس پر سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی ہے وہ محنت ہمیں آشکار نہیں ہے، صرف ہمیں مرسوم میں، یعنی ہم لوگ جو ہے صرف رسموں کی حد تک ہم رہ گئے ہیں، ہم اصل مقصد کی طرف نہیں گئے کہ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے جس پر محنت کی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو اٹھا کر کے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے ایک ہونے پر کچھ باتیں سوال کر کے دیکھیں، ایمان کے تعلق سے سوال اٹھا کر کے پوچھیں، آپ خود اپنا احتساب کرو، ایمان کے تعلق سے آپ کو کتنی معلومات ہیں؟ اللہ کے تعلق سے اگر آپ کوئی ایرا غیرہ کوئی آپ کو اگر کوئی ایسے سوالات کر دے تو آپ کتنا جواب دے سکتے ہیں خدا کے تعلق سے؟ خدا دکھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ غیب کیوں ہے؟ خدا کہاں ہے؟ کوئی سوال کر دے،
آپ کیا جواب دیں گے؟ دین کے تعلق سے اگر سوال کریں، قرآن کے تعلق سے اگر آپ سے سوال کریں تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ آپ سوچ کے دیکھیں. ہم نے تو صرف دنیا میں آئے، ہم نے جوانی دیوانی سمجھ کر کے گزار دی، پھر اس کے بعد ہم نے شادیاں کی، ہم نے ایک رسم بنا کر بچے بھی پیدا کر دیے، پھر بچوں کو انگریزوں اور یہودیوں نصرانیوں کے حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا. پڑھایا بھی تو کیا پڑھایا ہم نے اپنے بچوں کو؟ مدرسے میں وہ صبح شام کا مکتب بھیج کر کے الف با تا سا پڑھا کر کے ناظرہ خان بنا کر کے تھوڑی سی اردو تھوڑی سی عربی پڑھا دی، کامل ہو گئے ہم لوگ. ہمارے بچے پڑھ گئے، کیا پڑھے؟ ڈگری ہولڈر بن گئے. میں نہیں کہتا کہ آپ کے اپنے بچوں کو ڈگری ہولڈر مت بنائیے، نہیں، آپ سب سے پہلے تو دیندار بنائیے اپنے بچے کو. خبر میں نہیں سوال ہوگا، تمہاری ڈگریاں لے کے جاؤ گے خبر میں، کوئی ڈگری تمہاری کام نہیں آئے گی خبر میں. کتنے بڑے کالج کے آپ، یونیورسٹی کے آپ پڑھے ہوئے بچے ہوں، آپ کے پاس سند ہے، آپ فلاں انفوسس میں کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے بہت بڑے کمپنیوں میں آپ ایچ آر کی حیثیت سے ہیں، آپ مینیجر کی حیثیت سے ہیں، آپ کسی بھی حیثیت سے ہوں. یہ کب تک ہے؟ جب تک زمین پر ہیں تب تک. زمین میں تمہارا کوئی انفوسس کا کوئی منسٹر بھی کام نہیں آنے والا، یہاں تمہاری کوئی ڈگری وہاں پر کام نہیں آنے والی. صرف تمہاری کام اگر خبر میں آنے والی ہے تو تمہاری دینداری کام آنے والی ہے. اس پر محنت کتنا کیا ہے تم نے؟ اپنے بچوں کو کیا کیا ہے؟ سرکار غوث الثقلین 11ویں والے پیر کے ماننے والے 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، آپ غور کریں ہمارے پیر نے کس پر محنت کیا ہے. اب تک تو ہم صرف کرامات کے تعلق سے ہم سنا کرتے تھے، کرامات کے دھنی ہے، آپ کی یہ کرامت ہے. آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا، تیرایا کہ نہیں تیرایا؟ تیرا دیا، یہ آپ کی کرامت ہو گئی. پھر جو آپ نے دوسرا کارنامہ انجام دیا، اچھا اس سے آپ کو ہوا کیا؟ اتنا تو پتا چلا کہ آپ کرامت کے دھنی ہیں. آپ نے ڈوبتی کشتی کو تیرا دیا، کرامت کے دھنی ہیں، لیکن آپ کیا کریں گے؟ اس سے آپ کو کیا نتیجہ ملا اور آپ کیا کریں گے اس کے ذریعے سے؟ صرف اتنا ہی کام کریں گے نا کہ مان لیں گے کہ ہاں بھائی غوث العظم دستگیر ڈوبی ہوئی کشتی کو تیرا دیا ہے نا؟ یہی. پھر اس کے بعد عمل کے میدان میں کیا ہے؟ عمل کے میدان میں سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سیلاب گاؤں کی طرف بڑھنے لگا، پانی شہر کی طرف آنے لگا، سرکار غوث الثقلین عصا لیے گئے، لے جا کے وہاں پر گاڑ دیا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. سمندر کو کہہ دیا، وہیں رک گیا. ایک کرامت ہے آپ کی حکومت سمندر پر چلتی ہے، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں کیا ہے بتاؤ؟ ہمارے پاس، میں آج آپ لوگوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. سنیو، ہماری صرف ذہنیت بن گئی ہے 11ویں جب آئے تو ہم 11ویں کے نام سے دیکھ تو چڑھاتے ہیں، لیکن سرکار غوث الثقلین کے تعلیمات کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں. مجالس ہم پڑھتے ہیں، 11ویں میں مجالس ہم پڑھتے ہیں اور 11ویں شریف کی تقاریر سنتے ہیں، بس کرامات کو سنتے ہیں. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ ایک دم سائلنٹ ہو گئے آپ لوگ، کیا یہ بات ہو رہی ہے؟ کرامت کے تعلق سے بات نہیں، یہ بات بولا، وہاں کرامت کی بات بولا، تو آپ لوگ جو ہے بڑے ہی اچنبے ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے وہ جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے. جہاں عمل کی بات آتی ہے نا، کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہم ہوتے نہیں ہیں، اس لیول کے ہم ہوتے نہیں، اس لیے ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج تو یہاں سر جھکا رہے ہو، قیامت کے روز کیا کرو گے؟ اللہ کے پاس جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ قادریو بتاؤ، سرکار غوث الثقلین نے کیا تعلیم دی تھی تمہیں اور تم کر کیا رہے ہو؟ صرف ہم نے قادریت کا یہ بھرم رکھا، قادری ہونے کی نسبت سے، سنی ہونے کی نسبت سے ہم نے کیا کیا؟ 11ویں شریف میں 11ویں کو کھانا کھلایا پلایا، ختم، بس ہم قادری ہیں، ان کے نام سے کھلا دیا پلا دیا، بس ہے. یہی ہے، یہی قادریت ہے، یہی کام کیا سرکار غوث الثقلین نے. وہ پوری زندگی میں ایک بار کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے، اصل آپ کو دیتا ہوں دعوت فکر. اب 11ویں کے
جو ان لوگوں کو آج کل ہمارا مسئلہ کیا ہے، 11ویں میرے گھر میں، 11ویں آپ کے گھر میں، 11ویں ان کے گھر میں، 11ویں ان کے گھر میں، سب ہوتی ہے. ہم بلاتے کسے بولو؟ 11ویں شریف میں بلاتے حضور غوث پاک کے نام سے 11ویں شریف کرتے ہیں. کس کو بلاتے ہیں ہم لوگ؟ کس کو بلاتے ہیں بولو بھائی؟ رشتہ داراں کو بلاتے ہیں. رشتہ داراں فقیرہ رہتے کہ رشتہ دار بھی مالدار رہتے ہیں؟ مالدار. 3 ٹائم کے نہیں، 4 ٹائم 5 ٹائم کے کھانے کے ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سہولتیں فراہم کی ہیں، ان کی وسعت ہے. انہی لوگوں کو بلا کر کے اچھے اچھے لوگ آتے ہیں. اور 11ویں شریف میں بھی آنے کا کیسا مسئلہ ہے؟ وہ 11ویں کے لیے آتے ہیں، سرکار غوث الثقلین کا فیضان حاصل. وہ بھی آتے ہیں ٹپ ٹاپ ہو کر کے آتے ہیں. غوث اعظم کے فاتحہ میں بھی آنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پارٹیوں میں جیسے جاتے ہیں ویسے 11ویں شریف کی پارٹی میں آتے ہیں. وہ بھی ایک پارٹی ہے، وہ بھی ایک پارٹی ہو گئی ہے. ہم نے یہی نظم بنا لیا ہے. سرکار غوث الثقلین کے نام سے ہم کھلاتے پلاتے ہیں. کن کو کھلاتے ہیں؟ جو مستحق نہیں ہوتا، مستحق ہوتا نہیں ہے. وہ پورے مالداری لوگوں کو ہم 11ویں شریف میں بلاتے ہیں. اچھی اچھی حیثیت مند لوگوں کو ہی بلاتے ہیں. جو گاڑیوں میں آئے، کاروں میں آئے، انہی لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں اور کھلا پلا کے مست ان کو کھلا کے بھیج دیتے ہیں. اب یہ ایک سوال ہے پورے قادریوں سے، پوری سنیوں سے، میرا ایک سوال ہے. یہ جو ہم نے جو بنایا نا، یہ جو کھلانے کا سسٹم مالداروں کو بلا کر کے، یہ کہاں سے آپ نے سیکھا ہے؟ کون بتایا؟ یہ سسٹم کس نے دیا ہے؟ کوئی تو بولو نا بھائی، کہاں سے دیا؟ غوث پاک سے. سرکار غوث الثقلین نے تعلیم دی ہے. آؤ بتاتا ہوں میں غوث الثقلین نے کیا تعلیم دی ہے، اور اس تعلیم کو ہم نے کیسے پردہ ڈال دیا ہے، اور کیسے ہم نے اس کو بدل دیا ہے. سنیے، سنیں گے آپ لوگ؟ کون کون سنیں گے اس میں سے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر، آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجبوراً بیٹھ کے سننا نہیں ہے، یہاں پر مسرور ہو کے سنیے. میں کوئی اگر ایسی بات کروں نا جو خلاف شرع بات اگر ہو، خلاف شرع اور خلاف اہل سنت اور ہمارے معمولات اہل سنت سے ہٹ کر کے اگر بات کرو تو آپ بڑے مجمع میں پوچھئے یا مجمع میں باہر جا کر کے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. میں کوئی حکمران نہیں ہوں، میں ایک داعی ہوں، آپ کو دعوت فکر دینے والا. آپ کی دکھتی رگ پر میں ہاتھ رکھ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جو عزتیں دی ہے، اللہ قیامت میں بھی وہ عزت آپ کی سلامت رکھے. جو آج آپ عزت سے یہاں بیٹھے ہوئے اللہ کے گھر میں، اور یہی عزت قیامت کے روز بھی آپ کی برقرار رہے. اللہ آپ لوگوں کو جب عزتیں دے گا تو آپ کے صدقے مجھے بھی عزت مل جائے گی. اس لیے کہ آپ کی جو بے راہ روی ہے، جو آپ جس راستے سے ہٹ کر کے دوسرے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو سیدھے راستے پر اگر لا لو، یہ بہت بڑا میرا کام ہے. وہ اسی مقصد کے تحت اللہ نے مجھے یہ منصب دیا ہے. یہ غلامگیری نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، جو منصب خطابت اللہ عطا فرماتا ہے. اور خطابت کا منصب مل کر حق گوئی نہ ہو، حق گوئی نہ ہو، حق بات پیش نہ کرے، تو وہ عالم ربانی بھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار غوث الثقلین نے دعوت کی، اور یہ دعوت کا جو سسٹم چلا ہے سرکار غوث الثقلین سے چلا. لیکن کیا طریقہ کار رہا؟ آپ سرکار غوث الثقلین تاجر، تجارت کرنے والے. سرکار غوث الثقلین وہ مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کے چندے کھانے والے نہیں تھے. سرکار غوث الثقلین آتا ہے ادھر سے بھی آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے، لے کے کھا کے چلے جائیں، اور آپ بیٹھے نہیں رہے مسند پر. سرکار غوث الثقلین نے اپنے مریدوں کو بتا دیا ہے، حلال روزی کماؤ. آپ ولایت کے جس درجے پر بھی فائز ہوں، حلال روزی. ہاتھ ایسے نہیں، ہاتھ ایسا ہونا چاہیے. اللہ والے کا ہاتھ ایسا نہیں، اللہ والے کا ہاتھ ایسا ہونا چاہیے. سمجھ گئے آپ؟ اب جب یہ ہاتھ اگر کرنے کی کوشش کریں تو نہیں، عوام کیا کرتی ہے، نہیں آپ ایسے ہی رہو، آپ اللہ والے آپ ایسے ہی رہو، آپ دیندار ہیں آپ ایسے ہی رہو، آپ ایسے مت بنو. ذہن بن چکا ہے لوگوں کا کہ جو دیندار ہوگا وہ ایسے رہے، ایسے نہ رہے، دینے والا نہ رہے، وہ ایسے لینے والا رہے. نہیں، جب دیندار ہو
اللہ اسے دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے چہیتوں کو دنیا اور آخرت نہ دے تو پھر کسے دینے والا ہے رب ذوالجلال۔ سرکار غوث الثقلین بزنس مین، ایکسپورٹ امپورٹ تھا آپ کا، آپ بہت بڑے تاجر تھے، فیبرک کے، کپڑے کے، آپ بہت بڑے بزنس مین تھے سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سوچ رہے نا کہ بہت بڑے ہم لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، اور تمہارا بزنس کیا ہے؟ سرکار غوث الثقلین کا ہے نا پورے جہاز، بحری جہاز جو ہے نا، پوری بھری بھری لوڈ کا لوڈ آتا تھا آپ کا، اور آپ کے جو تمہارے کپڑے ہیں نا، تمہارے کپڑے اور غوث الثقلین، تمہارا ایک مہینے کا کپڑا ایک سال کا کپڑا ہوگا، جو سرکار غوث الثقلین کے 2-3 کپڑے ختم ہو جاتے تھے، اتنے قیمتی تھے آپ کے۔ آپ کا جبہ ہوتا تھا نا، آپ کا جو صدری آپ کی ہوتی تھی، بڑی قیمتی ہوا کرتی تھی آپ کی۔ سرکار غوث الثقلین دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، یہ میں اللہ کے لیے نہیں پہنا، غرور کے لیے نہیں پہنا، لیکن دنیا کے جو کتے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ اللہ کا ولی بھی اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے، فرعون ہی کو نہیں عطا کرتا۔ رب ذوالجلال نے چہیتوں کو بھی اختیار دیا تھا مصطفیٰ کو، ورنہ اگر مصطفیٰ کو اختیار جو دینا تھا، پروردگار اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کر اس کو اختیار کیجئے، کائنات میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کروڑپتی ہوتا، کوئی مال والا ہوتا؟ سرکار جہاں بولو براز کرے، جہاں سرکار پیشاب کرے وہاں سے پیٹرول نکلے، جہاں بولو براز کرے وہاں سے سونا اور پیٹرول نکلے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے؟ اختیار دیا تھا رب ذوالجلال نے۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے گئے تھے، دوسرے ملک میں گئے تھے، واپس جب آیا، آپ تشریف لا رہے ہیں تو آپ اپنے گلی سے آ رہے ہیں، دیکھا کہ دربار غوث اعظم سے، ان کی دہلیز سے کچھ فقیر جو ہے بلا کر عبد القادر خدا کے نام پر کچھ عطا کریں بول کر کے، اس لیے کہ تھے نہیں اندر، آپ تجارت کے لیے گئے تھے، دیکھا کہ کچھ فقیر جو ہے دربار سے آپ کے چلے گئے ہیں۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کو تھوڑا ملال ہوا، سرکار غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کو ملال ہوا کہ میرے دربار میں آئے اور فقراء غریب خالی ہاتھ چلے گئے، تو آپ نے اپنے مریدین کو بلایا اور مشورہ فرمایا۔ آپ نے مشورہ فرما کر کہا کہ ایک دن مہینے میں ایسا طے کرو، ایسا فکس کرو کہ اس دن عبد القادر اپنے گھر میں رہے، اور غربا کو معلوم ہو کہ عبد القادر اس تاریخ میں رہتا ہے، اس تاریخ میں جتنے بغداد کے فقراء ہیں، مساکین ہیں، بیوہ یتیم ہیں، سب آئیں اور میں اس دن سب کو دیتا چلا جاؤں۔ کسی نے کوئی تاریخ، کسی نے پہلی تاریخ، پہلے مہینے کی پہلا جمعہ رکھا، کسی نے کچھ رکھا۔ سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کریں گے، ایک پرانی تاریخ ہم اختیار کریں گے، ایک پرانی تاریخ جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے جو ہے امام حسین تک چلی ہو، تو اس تاریخ کو کہتے ہیں دن 10ویں کا، رات 11ویں کی۔ یہ سرکار غوث الثقلین کی تاریخ نہیں ہے، یہ معجزات کی تاریخ ہے، یہ معجزوں کی تاریخ ہے۔ معجزات جو بھی ظہور ہوا نا، وہ دن 10ویں کا رات 11ویں کی تھی، تو اس وقت یہ معجزات ظاہر ہوئے۔ تو سرکار غوث الثقلین نے فرمایا کہ وہی تاریخ میں بھی طے کرتا ہوں، دن 10ویں کا رات 11ویں کی ہو۔ وقت ہو گیا ہے، یہیں تک ٹکا دیتا ہوں، آئندہ جمعہ جو ہے وہ اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ آئندہ صحبت میں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔